اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے محرم الحرام میں پیش کی جانے والی اس معلوماتی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش کا تارا بنا دیتا ہے، اور وہ موضوع ہے فلسفہ شہادت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ فلسفہ شہادت سے آخر کیا مراد ہے۔ فلسفہ شہادت سے مراد ہے شہادت کا اصل مقصد، اس کی گہری روح اور وہ سوچ جس کی وجہ سے انسان اپنی سب سے قیمتی شے یعنی کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ کوئی عام موت نہیں ہوتی بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے جو حق کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ان پوائنٹ سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شہادت کا لفظ نکلا ہے شہیدہ سے، جس کے معنی ہیں گواہی دینا۔ جب شہید اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا دین ہی سچا ہے اور ظلم اور جھوٹ کی کوئی اوقات نہیں۔ دنیا کی عارضی زندگی کے مقابلے میں آخرت اور اللہ کی رضا زیادہ قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ بقرہ۔ تو دیکھیں یہ آیت فلسفہ شہادت کی روح کو بیان کرتی ہے کہ شہید مرنے کے باوجود اس کا جسم مٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا نظریہ اور اس کی یاد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف فرما دیا کہ شہید کو مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی وضاحت بھی فرما دی کہ نہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں کیا ہوا؟ ایک انسان بے جان ہوا، دھڑکن رک گئی، خون بہہ گیا۔ دنیا نے کہا یہ تو ختم ہو گیا، ہی از نو مور۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری نظر کی ایک لمیٹیشن ہے، تمہاری نظر کی ایک حد ہے، تم صرف فزیکل ورلڈ کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر میری نظر سے دیکھو تو شہید مرا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے وہ فضائل بیان کیے ہیں جنہیں سن کر روح وجد میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش نہیں کرے گا، چاہے اسے پوری دنیا کی دولت ہی مل جائے، سوائے شہید کے۔ شہید یہ چاہے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے اور وہ 10 بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، کیونکہ وہ شہید کی عزت اور اس کے انعامات دیکھ چکا ہوگا۔ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو بوقت شہادت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے ہر ایک کو چونٹی کاٹنے پر۔ سنن ابن ماجہ۔ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں شہادت کے اس مقام و مرتبے کو سمجھ لیتے ہیں تو ہماری نظر تاریخ کے اس عظیم واقعے کی طرف جاتی ہے جہاں ہمیں اس فلسفے کی سب سے عظیم مثال ملتی ہے، یعنی میدان کربلا۔ جب شہادت کا ذکر ہو تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیسے نہ ہو۔ جب معاشرے میں باطل اپنی پاور کے نشے میں چور ہو کر انسانیت کو کچلنے لگے تو وہاں صرف باتوں اور پیسوں کی قربانی کافی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں ضرورت ہوتی ہے ایک اسٹرانگ وائس کی اور خون کی جو سوئی ہوئی قوم کو جگا سکے۔ شہید کا انکار باطل کے سامنے ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ وہ دنیا کو یہ میسج دیتا ہے
کہ تم میری زندگی تو ختم کر سکتے ہو، میری جان تو لے سکتے ہو، لیکن میرے نظریے اور میری سوچ کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے۔ سن 61 ہجری، کربلا کا تپتا ہوا میدان، ایک طرف 22,000 کا لشکر اور دوسری طرف امام علی مقام اپنے چند جانثاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں۔ یزیدی فوج کا ظلم و ستم عروج پر ہے، لیکن امام علی مقام کا صبر اور حوصلہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ امام علی مقام نے ہمیں بتایا کہ جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو باطل کے آگے سر جھکایا نہیں جاتا بلکہ کٹا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی جان بچانے کی کوئی بھی کوشش نہ کی۔ ایسا بھی ممکن تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تو کربلا کے میدان کا پورا نقشہ ہی بدل جاتا اور یزیدی فوج تہس نہس ہو جاتی۔ اگر وہ چاہتے تو خدا سے دعا فرماتے اور بادل برس پڑتے اور پیاس کی کوئی صورت باقی ہی نہ رہتی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے چشمہ نکل سکتا ہے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کوئی بعید نہ تھی کہ آپ کے حکم سے میدان کربلا میں کئی چشمے ابل پڑتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ چاہا اور رخصت کی راہ چھوڑ کر عزیمت کی راہ اختیار فرمائی۔ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ آپ نے اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے جانثار ساتھیوں، یہاں تک کہ 6 مہینے علی اصغر کی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا کہ جب دین پر آنچ آئے تو زندگی کی قیمت سستی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محض جنگ کی ہار یا جیت نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے حق کی باطل پر فتح تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا کہ جب دین پر بات آ جائے تو اللہ کی راہ میں جان دینا ہی اصل شہادت ہے۔ محترم سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ شہادت کے اس عظیم فلسفے کو ہم اپنی عام زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں۔ آج ہمارے سامنے یزیدی فوج تلوار لے کر نہیں کھڑی، لیکن ہمارے بیچ میں یزیدی فتنے موجود ہیں، اور کربلا صرف مردوں کی قربانی کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے، صبر اور ان کی جرت کی داستان ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں وہ تاریخی خطبہ نہ فرماتی تو کربلا وہیں دفن ہو جاتی۔ تو دیکھیں، ہم کربلا کی بڑی بڑی قربانیوں کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینے سے کتراتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے گھر میں انا اور ضد کی قربانی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم گھنٹوں موبائل فون پر ریلز دیکھتے ہوئے ضائع کرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو کارٹونز دکھانے کے بجائے انہیں کربلا کے ننھے شہداء، ان کی ہمت اور ان کی جرت کی کہانیاں سنائیں، تاکہ وہ دین کا مضبوط ستون بن سکیں اور ان کے دل شہادت سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اور ہم عورتوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ آج کے دور میں، جو آج کا اتنا پرفتن دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، اس دور میں اپنے حجاب اور اپنے پردے کی حفاظت کرنا یزیدی فوج کے منہ پر تماچا مارنے کے برابر ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیان میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو وہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ آپ کی نظر میں حق پر رہنے اور قربانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی سیریز میں آگے بھی ہماری اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہیں گی۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کو شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔